بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے یہی بات کو چھوڑ دینا چاہیے. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کو بھگتنا پڑے گا. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے جب بھی الیکشن ہوگی کسی پارٹی کو میجورٹی نہیں ملے گی. سب پارٹیز کے خلاف عوام کے اندر مواد ہے اور غصہ ہے. اور میرا خیال ہے شاید اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہے کہ ٹھیک ہے کسی کے پاس میجورٹی نہ ہو تاکہ کوئی فرونیت کسی قسم کی نہ ہو جمہوریت کے نام پہ، جیسے آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے پچھلے 4 سال میں کیا کیا کیا. تو انس سولنگی صاحب، سوری میں ایک فالو اپ کر لوں پھر آپ کی طرف جاتا ہوں. کر لیں. تو سیٹھی صاحب، یہ تو پھر بڑا اچھا، آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تو یہ تو اچھی چیز ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے کولیشن گورنمنٹس ہوں ایزیلی کوئی. آپ نے فیرونیت کا حوالہ دیا، میں اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں کہ ایسی آئینی یا قانونی چینجز یا ایسی اسرشن آف سویلین اتھارٹی جو کہ جس سے کہ وہ پہلے بھی گھبراتے ہیں، پھڈا بھی ہو چکا ہے نون لیگ کے ساتھ. تو یہ تو پھر ون ون گیم ہو گئی. اگر رہتے بھی خان صاحب پروجیکٹ عمران کنٹینیو کرتا پھر بھی ون گیم تھی. اب پروجیکٹ شہباز جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا یا جتنی دیر بھی کرے گا وہ بھی ون ون گیم ہے. تو اس میں ون ون تو ہو رہی ہے، نقصان کہاں پر ہوگا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جمہوری پروسیس جس کو بہت 2016 سے بریکس لگائی ہوئی ہیں، لال بتی کے گرد وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، سول سوسائٹی، میڈیا فریڈمز، آئین کی حکمرانی، کورٹس کی انڈیپینڈنس، یہ سارا پروجیکٹ جو ہے پھر یہ تو معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا. یہ تو ہائیبرڈ 2.0 3.0 کی آپ بات کر رہے ہیں if I followed you correctly. تو رضا مجھے یہ بتائیں کب نہیں تھا ایسے؟ کیا کوئی نئی چیز ہونے جا رہی ہے؟ کب ہائیبرڈ نہیں تھی؟ یا جب بھی کسی نے کوشش کی کہ تھوڑی بہت آٹونومی لی جائے تو ریپ آن دا نکلز آؤٹ یو گو. تو کوئی نئی بات نہیں ہونے جا رہی. میرا خیال ہے یہ اب ہمیں جدوجہد تو بالکل جمہوریت کے لیے کرنی چاہیے، مگر ہمارے جو جمہوریت کے نمبردار ہیں جو جھنڈا لے کے پھرتے ہیں وہ بھی کوئی خاص، ان کا بھی تو جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز مجھے کوئی خاص نظر نہیں آتے. تو اس لیے جب ان کو موقع ملتا ہے 2/3 کا تو وہ بھی فرعونیت کی طرف جاتے ہیں. اور البتہ یہ ضرور میں کہوں گا کہ زرداری صاحب کی جو حکومت تھی اس میں کچھ ایسی فرعونیت نہیں تھی، اور پچھلی نواز شریف صاحب کی حکومت جو تھی اس میں بھی نہیں تھی. مگر پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی کیسے کمزور رہے وہ، اور کچھ ٹھوس فیصلے نہیں کر سکے بیکاز اس کی وجہ سے پہلے اپروول لینی پڑتی تھی. یا تو اس قسم کے بہت سے انیشیٹوز ہوتے ہیں جو سویلین گورنمنٹس لے سکتی ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کا موقف فرق ہوتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سارا پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی ہے. تو اس لیے مل جل کے ہی چلانا پڑتا ہے کام. اور اگر کوئی سبق سیکھا ہے تو وہ یہی سیکھا ہے سیاستدانوں نے کہ اکیلے جانے سے اور ڈگ یور ہیلز ان سے پھر انسٹیبلٹی ہی ہوتی ہے اور گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اب عمران خان صاحب نے بھی یہ سیکھ لیا ہوگا. اگر ان کی کچھ خیال ہے کہ انہوں نے نہیں سیکھا تو ان کو بھی اب سمجھ آ ہی گئی ہے کہ ایک دن جھپکیاں ڈالتے ہیں، دوسرے دن پھر جب آپ تھوڑا بہت اپنی اٹانومی کی بات کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایون دا ہارڈنڈ، جو لوگ جو کہتے ہیں کبھی بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے، اب یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ بھی پھر چلے جاتے ہیں وہاں اور جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ نیوٹرل رہے، وہ بھی ایک سیاسی سلوگن ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے آپ ہماری ساتھ رہے، وہ بھی ایک سیاسی سلوگن ہوتا ہے. تو اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے یہ ایک اب انفارچونیٹ قسم کی حقیقت ہے. اس کو تسلیم تو کرنا پڑے گا، تسلیم کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. اگر آج فیصلہ ہو جائے سارے سیاستدانوں کے درمیان کہ ہم نے مل کے وہ کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہم سارے کمزور ہو جاتے ہیں انڈیویجولی، تو 20 سال لگیں گے اس ایجنڈے کو پورا کرتے ہوتے. 70 سال 75 سال لگے ہیں اس کو انڈرمائن کرنے میں، اور کم از کم 20 سال لگیں گے. اور آپ نے دیکھا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہوئے، سب کچھ ہوا، تو کہاں گئے؟ کچھ بھی نہیں. جی تھینک یو سولنگی صاحب، سوری آپ کو میں نے کہا کلامی، معاف. نہیں سیٹھی صاحب، عمران خان جو ہے وہ تو اپنا جو نیا بیانیہ ہے اس پر ہر روز کوئی نئے کوئی چوکے چھکے جو ہے وہ لگا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے جو انٹرویوز دیے اس میں انہوں نے یہی کہا کہ میرے پاس تو اختیار نہیں تھا، اختیار تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھا. نیب جو ہے اس کو بھی میں نہیں چلا رہا تھا، عدلیہ جو ہے اس کو بھی میں نہیں چلا رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی تھی، ان کے کہنے کا مقصد. اور پھر اب
وہ دوبارہ یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ ضرور نیوٹرل رہیں، آپ شوق پورا کریں، لیکن ملک جو ہے وہ میرے جانے کی وجہ سے اقتصادی طور پر تباہی کی طرف جا رہا ہے اور آپ ذمہ دار ہیں۔ اور آج بھی انہوں نے وہ کہا کہ جی وہ انڈیا اور اسرائیل وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ بھی انہی کے ساتھ ہے، تو وہ اس بیانیے پر قائم ہے۔ لیکن یہ جو مسلسل کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو جو اٹیک کر رہے ہیں، یہ کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ اب آپ نے 2 سوال پوچھ لیے۔ ایک یہ کہ یہ ان کا جو بیانیہ ہے، اس قسم کے جو اٹیک کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، یہ کب تک چل سکتا ہے؟ اور اس سے پہلے آپ نے جو ان بلٹ سوال تھا جس کے اندر، وہ یہی تھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کمزور کر رہی ہے پاکستان کو یا نہیں؟ تو بات یہ ہے جی، بڑی سیدھی سی بات ہے، خان صاحب نے 4 سال میں جو دھجیاں اڑائی ہیں پاکستان کی، اور یہ معیشت کی اور سیاست کی اور آئین کی، وہ تو اب ریکارڈ ہے، میٹر آف ریکارڈ ہے۔ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے، بیکاز ان کی بدنامی ہو رہی تھی۔ یہ تو اسٹیبلش ہو چکا ہے اب۔ تو خان صاحب کا یہ کہنا کہ میرے بغیر آپ ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ایکچولی آپ کی وجہ سے ملک یہاں پہنچا ہے۔ تو اس میں تو اب کوئی خاص بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی مجھے واپس لے کے آئے، نہیں تو پاکستان ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، انفیکٹ اگر آپ رہ جاتے تو شاید میرا خیال ہے کہ بہت برے حالات ہو گئے تھے، اور اس سے اور بھی بدتر ہونے جا رہے تھے۔ آپ نے معیشت کو بھی تباہ کیا 4 سال میں، آپ نے سارے فورن ریلیشنز بھی پاکستان کے تباہ کر دیے، خراب کر دیے، ان کو ریپیئر کرنے میں بہت وقت لگے گا، اور آپ نے آئین کی بھی دھجیاں اڑائیں، آپ نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا، آپ نے بے عزتی کی اس ادارے کی، تو ریاست کو بھی آپ نے کمزور کیا ہے۔ اب اگر کوشش ہو رہی ہے کہ ریاست اور سیاستدان اپوزیشن کے جو آپ گورنمنٹ میں ہیں، یہ مل کے اس شپ ریک کو کسی طریقے سے بچا لیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ خوشائن بات ہے۔ اب کہاں تک یہ قائم ہو، یہ کامیاب ہوتی ہے، اٹس another ایشو، بٹ ایٹ لیسٹ کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں نون لیگ نے بہت بڑی ایک نیشنل انٹرسٹ میں ایک فیصلہ کیا ہے۔ پتہ نہیں یہ ان کی سیاسی پارٹی انٹرسٹ میں یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے کہ جی نیشنل انٹرسٹ میں آئی ایم ایف کے پاس جانا، کیونکہ عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا، آخر میں آ کے انہوں نے دیکھا کہ ان کے ذاتی انٹرسٹ میں نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے پہلے شروع میں یہی سوچا تھا کہ نیشنل انٹرسٹ میں ضرور ہوگا، مگر ہمیں بڑا نقصان ہوگا، اس لیے الیکشن کی طرف ہی جاتے ہیں، جو کیئر ٹیکر آئیں گے وہی کر لیں گے یہ سب کچھ۔ مگر اب میرا خیال ہے ان کو کنونس کر لیا گیا کہ نہیں، نیشنل انٹرسٹ میں آپ ہی رہیں اور آپ یہ کریں، اور اسی لیے اب یہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس میں شاید پارٹی کا نقصان ہو جائے، مگر اگر پاکستان بچ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، پارٹی کا نقصان ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ ہمیں یہ نیشنل انٹرسٹ میں اس قسم کے اقدامات کرنے ہی تھے۔ کیئر ٹیکرز کرتے یا یہ کریں گے، کیئر ٹیکرز کا مراد مسئلہ یہ تھا کہ وہ آئی ایم ایف نے شاید بات نہیں ماننی تھی۔